السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہماری جو تختی ہے وہ تختی نمبر 10 رہے گی۔ تختی نمبر 10 میں کیا ہے؟ اخفا۔ اچھا، اخفا کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اخفا کیا یہ عربی کا لفظ ہے۔ اخفا کے معنی آتے ہیں چھپانا، کسی بھی چیز کو چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ اگر اس کا انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو ہائڈ ہوگا، جیسے ہائڈ بولتے ہیں نا چھپانا، وہی اخفا کا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، چھپانا کیا ہے اس میں وہ سمجھنا ہے نا۔ چلیے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کو پڑھنے سے ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے آپ کو اس کو اس طرح سے بتایا ہے کہ پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، یہ تو آپ سمجھ گئے کہ ہمارا کافی ٹائم سے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے چل رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا اظہار کا قاعدہ، اب قاعدہ نمبر 2 ہے آپ کا اخفا کا قاعدہ۔ اچھا پہلے سمجھ لیتے ہیں، حروف اخفا 15 ہیں۔ اخفا کے حروف کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ تا، تا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف سے ہیں، یعنی 15 حرف ہیں۔ ان کو حروف اخفا بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا ہونا کیا ہے ان کا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا چاہیے۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد میں ان 15 حروف میں سے جو یہ لکھے ہوئے ہیں اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہمیں وہاں پر نون کی آواز میں کیا کرنا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر چھپا کر کے پڑھنا ہے۔ اظہار میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہاں صاف صاف پڑھنا ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ چھپا کر کے پڑھنا ہے۔ اچھا چھپانا کیسے ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کتنا چھپانا ہے نا۔ تو اخفا کی مقدار 1 الف کی برابر ہے۔ 1 الف کی برابر کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے مٹھی بند کی ہوئی ہے، جتنی دیر میں ہماری نارملی مٹھی کھل جاتی ہے اتنی دیر میں یہ 1 الف کی برابر کھینچنا کہلاتا ہے۔ میں ایک لفظ کو پڑھوں، ان، یہ میں نے اتنی دیر پڑھا، ان، ہماری مٹھی کھل گئی اتنی دیر میں، تو یہ اخفا کہلاتا ہے۔ اتنی دیر 1 الف کی مقدار کہلاتی ہے۔ چلیے اخفا کیسے کرنا ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو صرف 2 لفظ پڑھ کر کے بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ پڑھتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت۔ دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں تا آ گیا، جو حروف اخفا کے 15 حروف میں سے پہلے ہی نمبر پر ہے۔ تو ہم نے یہاں پر نون کو کس طرح سے پڑھا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر چھپا کر کے، انت۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیے اگر سمجھ میں آ جائے تو بتا دینا کمنٹ میں۔ میم نون پیش من، زال زیر دی، منزی، را پیش رو، منذر۔ دیکھیے 2 جگہ پر آیا ہے، ایک تو یہاں پر، دوسرا یہاں پر نون کے بعد میں یہاں زال آ رہا ہے۔ زال حروف اخفا کے 15 حروف میں سے یہ ہے، یہاں پر ہے جو 5ویں نمبر پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھا ہے، منذر۔ اب پورے کو کیسے پڑھیں گے؟ انت منذر۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز کو بھی، اس کی آواز کو بھی ہم نے ناک میں چھپا کر کے پڑھا۔ کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم الف 2 زبر من، کی را من، کاف الف زبر کا، کی را من کا۔ دیکھیے یہاں بھی تنوین کے بعد میں کاف آ گیا، جو کہ ہمارا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے آخر میں ہے، بالکل لاسٹ میں کاف۔ یہ والا کاف آ گیا تو ہم نے تنوین کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھا ہے۔ کراما کا، تا زیر تی، کراما کاتی، با زیر بی، کراما کاتبی، نون زبرنا،
किरामन कातिबीन। जी बस आज का सबक यहीं तक रहने देते हैं। बस गुजारिश आपसे ये है कि सबक में आप बराबर बने रहिए। इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि आपको पूरा कारी बना करके छोड़ूंगा मैं इंशाअल्लाह, और बेहतरीन कुरान आप पढ़ने लगेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपसे कुरान पढ़ना आ जाए।